رہی ہے, ٹرائل پہ ہے, اگلے 10 سے 15 سالوں میں کینسر سے نہیں مرے گا کوئی, کہتے ہیں ریسرچرز, کہتے ہیں ڈاکٹرز, کہتے ہیں دنیا میں نہیں مرے گا, لیکن شاید پاکستان میں پھر بھی مر رہے ہوں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم انہیں ویکسین کو لگانے جائیں گے کہیں گے یہ یہودیوں کی سازش ہے. فار گاڈ سیک, مطلب ہم ٹھیک ہے برے لوگ ہوں گے, میں برا ہوں گا, اتنے برے تو نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے جا کے زہر کے ٹیکے لگائیں, خدا نہ خواستہ کیا ہو گیا. اور پورا پاکستان پولیو ہم ابھی نہیں ختم کر سکے کیونکہ یہ مسئلہ ہے. پچھلے سال 74 کیسز سے ابھی 30 رہ گئے, 30 ہیں. دنیا میں 2 ممالک رہ گئے, افغانستان اور پاکستان. دنیا بھر میں جاؤ تو ہمیں پولیو والے ملک سے پہچانتے ہیں, یہ اس ملک کا وزیر آیا جس کے پاس پولیو ہے. ہر گھر پہ ہر اربوں روپے لگا رہے ہیں, 5 کروڑ 40 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں, لیکن 60-70 ہزار فیملیز ایسی ہیں جو کہ نہیں پیتے, نہیں لگاتے. اب کیا کریں ان کو؟ تو سمجھا کے تھک گئے کہ بھائی کینسر کا علاج ہے, پولیو کا علاج نہیں ہے. اور پاکستان کے 127 ڈسٹرکٹس میں سے 87 سے زائد جو ہے وہ پولیو کے ٹیسٹ جو انوائرمنٹل سیمپل ہے وہ پازیٹیو ہے. دیٹ مینس کہ یہ دشمن موجود ہے. تو اگر جس حساب سے دشمن موجود ہے, پولیو کا وائرس موجود ہے, اگر پورا پاکستان یہ پولیو کے قطرے نہ پیے تو 30 نہیں, ایک سال میں 30,000 کیسز آئیں گے, کیونکہ اس کی ریزنز موجود ہیں. ابھی ہم انوائرمنٹ ٹھیک نہیں کر سکے تو 30,000 کیسز آئیں گے ایک سال میں. 30 نہیں, اونلی 30 نہیں. وہ 30,000 کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ ان بچوں نے اس دشمن سے بچنے کے لیے خود کو پروٹیکٹ کر رکھا ہے پولیو کے قطرے پی کر. یہ 30 کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے خود کو پروٹیکٹ نہیں کیا. تو آپ چونکہ ہمارے یہاں کہتے ہیں ڈاکٹرز مسیح ہے, بچپن سے والدین نے یہی سمجھایا سکھایا, ٹیچرز نے. آپ لوگوں سے آپ کا انٹریکٹ ہوتا ہے, صرف اس کا علاج نہیں کرنا, اس کے دماغ کا بھی علاج کرنا ہے. ہماری قومی چپ میں سویچ کو ٹریٹ کرنے کا چپ ہی نہیں لگی ہوئی ادھر یہاں پہ, کہ سویچ کو بھی ٹریٹ کر کے پھینکا جاتا ہے. آج تک کسی ہاؤسنگ اسکیم کی پرمیشن اس وجہ سے کینسل نہیں ہوئی کہ اس ہاؤسنگ اسکیم میں سویچ کا ٹریٹمنٹ پلانٹ نہیں لگا ہوا. وہ دیکھتے ہیں بجلی لگائے گا نہیں لگائے گا, پانی دے گا نہیں دے گا, روڈ بنائے گا, مسجد بنائے گا, امام بارگاہ بنائے گا, اسکول, ہاسپٹل. کسی نے آج تک یہ چیک کیا کہ اس کا جو سیویج نکلے گا وہ کہاں جائے گا؟ اور پھر آپ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 70% بیماری جو ہے وہ واٹر بورن ڈیزیزز کی وجہ سے. تو آل دا وے ٹاپ فرام گلگت بلتستان سے جو سب سے اوپر کا گھر ہوگا, سب سے پہلا گھر یا محلہ, وہ جب سویچ فلش کر رہا ہے تو آل دا وے کہیں نہ کہیں کسی نالے کہیں نہ کہیں سے مل کر کسی کے پینے کے پانی میں جا رہا ہے ٹل کراچی تک. تو ہمیں رک کر ایز اے قوم اس ہیلتھ سیکٹر کو بہت سیریسلی سمجھنا پڑے گا پہلے, اور اس کے اوپر پھر اپنی جو ہے وہ نئی پیش بندی کرنی پڑے گی. ورنہ ابھی ریسنٹ ایگزامپل ہے, دس ہیلتھ ایشوز کین میک اینڈ بریک دا کنٹری. خدا نہ خواستہ دس ہیلتھ ایشو, نہیں سمجھ میں آتی بات. جسٹ چند سال پہلے میرے ساتھ ویژولائز کرو خود کو, کووڈ آ گیا, ایک ٹائم پہ بہت سارے لوگ ملکوں میں بیمار پڑنے لگے. یہی وجہ ہوئی نا, ایک ٹائم پہ ایٹ ون ٹائم مینی پیپل اسٹارٹیڈ فالنگ سک. تو کیا ہوا, جب ایک ٹائم پہ بہت سارے لوگ بیمار پڑنے لگے تو امریکہ جیسا سپر پاور کولیپس ہو گیا, یو کے جیسی سپر پاور اکانومیکلی اینڈ ادر وائز کولیپس ہو گئی, یورپ کولیپس ہو گیا, چائنا کولیپس ہو گیا, انڈیا کولیپس ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ایک وقت میں بہت سارے لوگ اگر سپر پاورز جس کے پاس ٹریلینز آف ہنڈریڈز آف ٹریلینز آف ڈالرز بھی ہیں, اگر وہاں بیمار پڑنے لگے تو ان کے پاس بھی یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کو اس برڈن کو بیئر کر سکیں. اینڈ آج تک ممالک
اس کووڈ کی وجہ سے بہت سارے ممالک اپنی اکانومک کنڈیشن سے باہر نہیں آ سکے, ٹوٹ گئے, خراب ہو گئے ملک. تو دس ہیلتھ برڈن, سک پیپلز برڈن کو خدا نہ خواستہ یہ آل ہماری جتنی بھی کوششیں ہیں اکانومیکلی, ان سب کو جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ڈاؤن انٹو دا ڈرین ڈال سکتی ہے. ساری کوششیں ایک طرف, اور یہ سارا ہمارا جو ایک بیمار نظام ہے, یہ نظام سب کر لے گا ساری کامیابیوں کو, کوششوں کو. تو ایز اے ڈاکٹر, ایز اے پروفیسر, آئی وڈ ارج آل آف یو ٹو ایجوکیٹ پیپل. میں آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر. سو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی, یہ صدقہ جاریہ ہے, ہم اپنا کام کر لیں. دلوں میں ڈالنا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ طاقت نہیں دی کہ وہ لوگوں کے دلوں کو پھیر سکے. نبیوں کو بھی یہ طاقت نہیں دی رب نے. ان کا بھی کام صرف آواز لگانا تھا. 900 سال تک نبیوں نے تبلیغ کی ہے, اپنے سگے بیٹے کو بھی اپنا نہیں کر سکے, کیونکہ اللہ نے طاقت نہیں دی, دلوں کو پھیرنے کی طاقت نہیں دی. تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ, ہمیں اس پہ ٹینشن میں نہیں آنا چاہیے اس والی بات پہ کہ کون ہماری بات مانے گا, کون ہماری بات نہیں مانے گا. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام آواز لگانا ہے, اپنے حصے کی کوشش کرنی ہے. اپنے حصے کی کوشش کریں, اور یہ صدقہ جاریہ ہے. سنسیئرٹی کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں, جو بول رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں. اور پاکستان میں ٹھیک ہے ٹرشری کیئر تو بہت پاپولیشن ساری ہے, ہمیں تو ان ہاسپٹلس کو خالی کرنا ہے. اس کو اس میں مریض کے آنے کی ضرورت, ہمیں تو ہم خوش نہیں ہوں کہ بھائی ہمارے پاس بڑا رش لگا ہوا ہے ہاسپٹل میں. دیٹس ناٹ اے پراسپیرٹی, دیٹس ناٹ اے سائن آف دی ہیلتھی انوائرمنٹ. ہمارا جو ایکو سسٹم ہے, پورا ہیلتھ کا ایکو سسٹم ہے, یہ جو ویل بینگ والا کانسیپٹ ہے, وہ تو بچوں کی پیدائش کے وقفے سے لے کر اس کو پینے کا پانی پلانے سے لے کر صاحب اس کو ویکسین لگانے سے لے کر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, یہ کام ہیلتھ منسٹر کا, یہ منسٹری کا نہیں ہے. اب پینے کا پانی جا کے ہیلتھ منسٹر تو نہیں لگائے گا, وہ تو کسی کونسلر کا کام ہے, کسی یو سی چیئرمین کا کام ہے. تو پوائنٹ میرا صرف یہ ہے کہ یہ جو ہیلتھ سیکٹر ہے, اس میں سب کو آپس میں ہر کسی کا رول ہے, اور سب سے پہلے اس انسان کا رول ہے جو کہ خدا نہ خواستہ مریض بن رہا ہے. سب سے پہلے اس کو اپنی کیئر کرنی ہے, سب سے پہلے اس کو اپنے آپ کو مریض بننے سے بچانا ہے, اور پھر آ کر اس کے ڈور اسٹیپ کے باہر, اور اس کی گلی, اس کا محلہ, اس کا شہر, پھر جا کر باہر. یہاں تو ہماری ذمہ داری تو سک کیئر کی ہے, ہیلتھ کیئر کی نہیں ہے. ہم تو, ہمارے پاس تو ہاسپٹل گئے نا تو وہاں تو مریض آ رہا ہے. تو اگر اسی طرح سے لوگ بیمار پڑتے رہیں تو پاکستان کے ہر گلی کے کونے پہ بھی ہاسپٹل بنائیں گے تو وہ پہلے دن بھر جائے گا. آواز چلیں میرے ساتھ. سرکار تو بدنام ہے, کام نہیں کرتی, سو کالڈ. تو پرائیویٹ ہاسپٹل چلے میرے ساتھ. میں جس شہر میں رہتا ہوں وہاں کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, لاکھوں روپے اس کے اخراجات ہیں. اگر آپ ایک دن کے لیے بھی رہیں, 4 گھنٹے سے پہلے ایمرجنسی میں باری نہیں آتی وہاں. یہ فون میرا بجتا رہتا ہے دن بھر, پرائیویٹ ہاسپٹل سے کھڑے ہوئے لوگ کال کرو دے کہ سفارش کر دیں, ہمیں بیڈ نہیں مل رہا. یہ پرائیویٹ ہاسپٹل کی کنڈیشن ہے, کیونکہ اتنی تعداد میں انسان. یہاں آپ کا پیمز جو ہاسپٹل ہے, جب یہ بنا تھا تو اسلام آباد کے لوگوں کے لیے بنا تھا. اس وقت اسلام آباد کی آبادی کیا تھی, اتنا ہی ہے ہاسپٹل. آج لوگ کہتے ہیں ہمیں جو ہے وہ دن گزر جاتا ہے. بھائی کیا کریں, ہاسپٹل وہی ہے, انفراسٹرکچر وہی ہے, اور وہ 1000 ٹائم جو ہے وہ آبادی بڑھ گئی ہے اسلام آباد کی. پھر آج اس پیمز ہاسپٹل میں آزاد جموں کشمیر سے بھی پیشنٹ آ رہا ہے, گلگت بلتستان سے بھی مریض آ رہا ہے, اور آدھے خیبر پختونخوا سے بھی مریض آ رہا ہے. تو ایک ڈاکٹر جس کو 35 مریض دیکھنے ہیں دن میں, وہ 350 مریض دیکھ رہا ہے. کیا کرے گا وہ؟ تو مریض بھی پریشان ہیں, ڈاکٹر بھی پریشان ہے. یس ہاسپٹل بنائیں گے, بنا رہے ہیں اور بنائیں گے, لیکن جس حساب سے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں, اگر یہ بیمار اسی طرح سے پڑیں گے, کتنے آپ ہر گلی کے کونے پہ بھی ہاسپٹل بنائیں گے, لوگوں کو آسائش نہیں ملے گی. تو پوائنٹ
ہم سب کو یہ بار بار کہنا اور بولنا اور کروانا پڑے گا. یہ ہمارے کرنے کے بہت سارے کام ہیں, ہمارے سے مراد گورنمنٹ کے, لیکن اس کام میں ہر انسان کے کرنے کے کچھ نہ کچھ کام ہیں, ہر کمپوننٹ کے کرنے کے کچھ, یہ سب آپس میں انٹیگریٹ ہو کر پھر یہ پورا ایکو سسٹم بنتا ہے, ہیلتھ کا ایکو سسٹم بنتا ہے, اور ایک ہیلتھ کیئر سسٹم بنتا ہے. تو ہمیں اس سک کیئر نظام سے ہیلتھ کیئر نظام پہ جانا ہے, جہاں پر انسانوں کو مریض بننے سے بچانے کی بات کریں. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار سچ اے گڈ ورک, اینڈ consider me and my entire team as part of your team, and wherever there will be any requirement, you won't find us lagging behind, inshallah. Pakistan,